إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا رب زدني حملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا تیری نماز تے روزے بندیا کس کار جے تے نہیں تابدار جے تو نہیں ہو بدار کملی والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا. دوستو، ساتھیو، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر احترام دے لائق عزت مآب اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نویں دن دی زندگی بخشی ہے اور اللہ نے ساڈے تے راضی ہو کے سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا کی دی. اج دی مختصر ملاقات دے اندر تھوڑی کی ڈبنگ ختم کریو جی. اج دی ملاقات دے اندر تواڈے سامنے جس عنوان تے گفتگو کرنی ہے، توجہ میری طرف،
عنوان یہ ہے کہ شکر گزار بنیے. شکر گزار ہی بندہ ہے، نہ شکرا بندہ نہیں ہوتا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے کامل اور اکمل ترین نمونہ ہے. آواز کٹی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنان کو حکم دیتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ٹھیک ہے، آواز کھول دے تھوڑی جی. کہ میرے محبوب علیہ السلام دی زندگی دے مطابق تسی اپنی زندگی بسر کرنی. نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر بے شمار نشیب و فراز بھی آئے نے. آپ علیہ السلام نے زندگی دے ہر ایک پہلو دے مطابق زندگی بسر کی تھی. اور سانو آپ علیہ السلام دے ہر پہلو کو سامنے رکھ کے سانو حکم ہے کہ ویسی زندگی بسر کرنا. حضرات محترم، انسانی زندگی کے اندر صرف دو چیزاں نے. یا کوئی چیز حاصل کرتا ہے یا جدو کوئی چیز جدا ہو جاتی. یا اس کو کوئی چیز ملتی ہے یا اس تو جدا ہو جاتی ہے. ملن والی چیز تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تے جدا ہونے والی چیز تے صبر کرنا ہے. پوری زندگی انسان دی نہ دو چیزاں تو مشتمل ہیں. بس خوشی ملی کدی خوشی چلے گئی، زندگی ملی زندگی چلے گئی، صحت ملی صحت چلے گئی. یعنی کہ دو چیزاں نے، یا چیز ملے گی یا انسان تو جی جدا ہو جائے گی. تے سانو دونوں چی حالت اندر حکم ہے کہ اگر کوئی چیز مل جائے، نعمت مل جائے، خوشی مل جائے تو اللہ دا شکر ادا کرنا ہے. اگر کوئی چیز جدا ہو جائے، چلی جائے، ہاتھ نہ آوے، ملے نہ، تے صبر کرنا ہے. چونکہ صبر دا عنوان نہیں، پہلے موضوع تے گفتگو کرنی، پہلے عنوان تے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتاں نال نوازیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں اگر تسی میری نعمتاں نو گنو نا تو تسی گن نہیں سکتے. گنتی تو شروع کر دو گے نا، 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ ارباں خرباں ختم، گنتی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ دی نعمتاں نہیں گنیا جا سکتی. ساتھ اللہ نے بھی فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ نعمتاں لے کے کھا کے پہن کے حاصل کر کے تے میری ناشکری نہیں کرنی، میرا شکر ادا کرنا ہے. علامہ متقی الہندی نے رسالت نے بات لکھی ہے، اگرچہ ایک اندازہ ہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے دے اندر جو سانس لیتا ہے نا وہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. دیکھو سانس لینا بھی ایک نعمت ہے اور اس جڑی ہوا اندر چل جانی ہے باہر کڈنا بھی ایک نعمت ہے. یعنی کہ دو نعمتاں ہو گئی ہیں. 48,000 یہ نعمتاں جو ویسے ایک تجربے کے تحت ایک بات ہے کہ انسان اللہ دی نعمتاں استعمال، دیکھو اگر بندے نے ساہ لیا ہے وہ واپس نہ آئے تو پھر بھی ہلاکت، اگر نواں ساہ نہ آئے تو پھر بھی ہلاکت. یعنی کہ اسی اگر غور کریے تو ساری زندگی دے اندر ایک ایک سیکنڈ اسی اللہ دیا کھربوں نعمتاں استعمال کرتے ہیں. ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، بولن واسطے زبان دتی ہے، پکڑن واسطے ہاتھ دیتے ہیں، اللہ دیا نعمتاں نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اسی بول دے بھی زبان دے نال، پکڑنے بھی ہاتھاں دے نال، دیکھنے اکھاں دے نال، لیکن کی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماندے نے تسی ساڈیاں نعمتاں دی کیڑی کیڑی نعمت نوں جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے، حکم کی ہے کہ اسی شکر کرنا ہے، شکر نہ شکری نہیں کرتے۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ کہ اسی تہاڈی رہنمائی کیتی ایک راستے دی، ایک راستہ ہے نا، رہنمائی کیتی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ لوگاں دیاں دو حالتاں نے زندگی بسر کرنگے، اللہ فرماندے نے اسی اس بندے نو چلایا ہے، ہدایت کیتی ہے، رہنمائی کیتی ہے اس راستے دی، اما شاکرا و اما کفورا، یا تے شکر گزار بن جا تے یا نہ شکرہ بن جا۔ تے جیڑا شکر گزار بن جائے گا اللہ فرماندے نے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جیڑا شکر گزار بن جائے گا اسی انہاں کو بہتر بدلہ عطا کرنے۔ اے شکر ہے کی چیز ہے؟ بڑا شکر، ہر بندہ پوچھے کی حال ہے؟ اللہ دا شکر ہے۔ کی حال ہے یار؟ بڑی رحمت ہے، اللہ دا شکر ہے۔ شکر ہے کی؟ شکر دو چیزاں دا نام ہے، ایک اقرار دا نام ہے، ایک اعمال دا نام ہے۔ بعض مفسرین نے شکر دے بے شمار تعریفات کیتیاں نے، کسی نے کہا کہ اللہ دے ہر عمل نو منن دا نام شکر ہے، کسی نے آکھیا کہ جس چیز اللہ نے حکم دیتا ہے اتھو وہ کرنا ہے، جتھوں روکیا اتھو رکنا، اے شکر ہے۔ یعنی کہ بعض نے یہ بھی تعریف کی دی ہے کہ شکر دا مطلب ہے کہ اپنے ہونے میں حقیقی محسن حقیقی، ساڈا محسن اللہ ہے، بے شمار ساڑھے تے احسان کیتے نے، دنیا دے محسن کوئی ساڑھے تے احسان کر دے پوری زندگی دے تھلے لا کر انہیں کہ یار میرے تے احسان کیتا سو۔ ساڑھا جو محسن حقیقی اور منعم حقیقی ہے نا، سانو او دا تعارف ہونا چاہیے کہ کون ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے شکر دا دوسرا مطلب ہے کہ اسی اپنے منعم حقیقی محسن حقیقی دا اپنی زبان تو اقرار کریے کہ یار اس اللہ دیاں تعریفاں نے جنہیں میں نے اے نعمت عطا کیتیاں نے۔ تے تیسرے نمبر تے شکر دا مطلب ہے کہ اللہ زبان تو اقرار کرے کہ یار میرا اللہ من جو حکم کرے گا میں اپنے آسان نال وہی عمل کرنا گا، اے شکر۔ او اللہ دا قرآن سننے ہیں، مکسر وقت دے اندر گلاں دے کافی زیادہ ہوندیاں نے تے بس جڑیاں کوئی زیادہ اہم ہوندیاں نے او کرن دی کوشش کرنیاں نے تے دعا کرنے کہ اللہ پاک سانو جو کچھ سنیاں سنائی ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نوں اعلان سنا دیجئے۔ اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ خالق کائنات دا قرآن توجہ کیجئے گا، میرے خالق کائنات نے فرمایا ہے، خالق ارض و سما دا قرآن سنی اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرمایا کائنات والیو تانوں نکالیا تواڈے ماواں دے سہگماں دے اندروں، ماواں دے پیٹاں دے اندروں تانوں نکالیا لا تعلمون شیئا، تسی جان دے کوئی نہیں سی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماندے نے دیکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، سنن واسطے کان دتے نے، سوچن واسطے دھڑکن واسطے دل دتا ہے، کس واسطے دتا ہے لعلکم تشکرون۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے دنیا تے لیاوندا ایک اللہ دا سبب وے وجائے وے
तुसी दुनिया ते आए हो की करन वास्ते आए हो? अल्लाह फरमाते ने शुक्र करन वास्ते तुहानू पैदा कीता है। वेखण लई अखां दित्तियां ने, सोचण लई जनाब दिमाग दिता है, दिल दिता है, सुनन लई कान दिते ने। अल्लाह ने तीन नेमतां दा जिक्र करके फरमाया है लअल्लकुम तशकुरून। मेरा शुक्र अदा कीजिए, मेरा शुक्र अदा कीजिए। अज कदर ही नहीं, अखां दी कदर नहीं, कन्नां दी कदर नहीं, दिल दी कदर नहीं। किते पुछो जाके उन्हां दे कोलों जिन्हां दी बेनाई कोई नहीं ना बीने ने, उन्हां नूं पता ही नहीं दिन की है रात की है। पुछो उन्हां दे कोलों जाके जिन्हां दी समाधि कोई नहीं सुनदा ही कोई नहीं। दारू भी पाउंदे ने, डराब भी पाउंदे ने जनाब, आला भी इस्तेमाल करदे ने, लेकिन जिहड़ी अल्लाह ने हकीकी चीज बनाई है, कन्ना दी समाद बनाई है, वैसी समाद कोई नहीं बना सकता। नहीं यकीन ते पुछो जाके उन्हां लोगां दे कोलों जिन्हां दे दिलां दे वाल बंद ने, जिन्हां दे दिलां दियां कमजोरियां ने, सानू कदर आई नहीं। अल्लाह फरमाते ने अखां दी बिनाई लैन वाले आ, कन्ना दी समात रखन वाले है, दिल दियां धड़कनां नू जारी रखन वाले। अल्लाह फरमाते ने लअल्लकुम तशकुरून। शुक्र करया करो, शुक्र करया करो, अल्लाह दा शुक्र करया करो। मेरे मदनी करीम आका दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामो, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम दे अंदर हदीस पाक मौजूद है, 7500 नंबर हदीस है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने आजबन लि अमरिल मुमिनी, मोहम्मद का मामला बड़ा अजीब है। नबी इस्लाम की फरमाते ने मोहम्मद का मामला बड़ा अजीब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अजीब क्यों है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इन असाबतु सर्राओ शकारा, अगर खुशी मिल जाए, कोई नेमत मिल जाए, कोई अल्लाह रहमत कर दे ते अल्लाह दा शुक्र कर दाए। वइन असाबतु जर्राओ, अगर गमी आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख तकलीफ आ जाए, साबारा सबर कर दाए, वावेला नहीं करदा, लुटिया गया मारिया गया जनाब इसरा नहीं करदा। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फकाना खैरुल लहू, मोहम्मद दा मामला कितना अजीब है, कितना प्यारा मामला है। खुशी मिल दिए शुक्र कर दाए, गमी मिल दिए सबर कर दाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, और आसी भी ना अपना जायजा लईए कि अगर सानू खुशी मिलिया असी शुक्र करिए, गमी मिलिया असी सबर करिए, तो फिर समझ लो असी मोमिन आ। अगर खुशी मिले तो खुशियां दे मौके ते असी नमाज छड़ दईए, जिक्र रोजगार छड़ दी। यार शादी सी है, कजन दी शादी सी, मेरी शादी सी, बड़े भाई दी शादी सी, हजरत जी टाइम नहीं मिलिया नमाज पढ़न दा, तिलावत कुरान दा टाइम नहीं मिलिया, तो फिर समझ आ जाए कि साडे अंदर हले वो कैपेसिटी और मोहम्मद का जिहड़ा दर्जा ना, जिहड़ा फुल मोमन बंदा बनता है, वो असी उस दर्जे तक नहीं पहुंचे। और अगर खुशी मिलन दे नाल असी अल्लाह का शुक्र अदा करिए, ते असी वक्त नाल नमाज पढ़िए, तो फिर समझ आ जाए कि असी मोमिन हाँ। अगर गमी मिलिया वावेला करिए, असी जनाब गिरेबान फाड़िए, सबर का मुजाहरा ना करिए, तो फिर समझ लो कि असी हले मोमिन नहीं बने, असी करीब भी नहीं पहुंचे। मोमिन का मामला की है, खुशी मिल जाए, कोई रहमत मिल जाए, शुक्र कर दाए। ये नहीं कहता जी बड़िया मेहनत कीतियां सी, बड़े पापड़ वेले जी, बड़िया दिन रात मेहनत कीतियां फिर मुकाम ते पहुंचे। नहीं नहीं नहीं, मोमिन होंदा है ना जिहड़ा अल्लाह दा शुक्र अदा करदा है। अल्लाह फरमांदे ने वकलीलुम मिन इबादियश शुकुर, थोड़े बंदे ने जड़ा अल्लाह दा शुक्र करते ने, थोड़े बंदे ने जड़ा शुक्र करते ने। आवाज खिंचन देना सही करो, अल्लाह फरमाते ने थोड़े बंदे ने जड़ा मेरा शुक्र करते ने। वो कौन है? अल्लाह दे नबी अल्लाह दा शुक्र अदा करते हैं। किसना जी? हजरत जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह दे बरगुज़ीदा नबी ने, ठीक है, अल्लाह दे नबी ने
تبلیغ پہ کر دیں. 950 سال تبلیغ کی ہے, کئی نے منیا کئی نے نہ منیا. بڑے دل برداشت ہوتے ہیں اتنے. اسی کسی بندے کو کہی یار نماز پڑھ, وہ ایک دن آ جائے, پھر کہی یار نماز پڑھ, وہ نہ ہوئے پھر کہی نماز پڑھ. اسی بڑا دل برداشت ہونے کہ یار میں یہ ترلے لینا, یہ منتاں کرنا, یہ کول کول جانا, یار نماز پڑھیا کر. چنگا بندہ ہے مینوں اہمیت ہی نہیں دینا, یہ غور نہیں کرتا یار میں یہ کول کسی کام نہیں آیا ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے. حضرت جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال حکومت کی تھی. نبی علیہ السلام نے لوگوں نے اللہ کی طرف بلایا ہے. چند لوگ نے ایمان لے کے آئے نے, کئی نے گالیاں بھی دیتیاں نے, پریشان بھی آکے آئے. 950 سال ایک رب وال بلانے والے اللہ دے نبی نے تے جدوں انہاں دی صبر دا مظاہرہ ویکھیے بڑا اللہ دا شکر کردے نے. اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے انہو کان عبد شکور. انہیں آکھیا اللہ جی تیریاں تبلیغاں کرنا وا, لوگ گالیاں دے دے نے, اللہ تیرے وال بلانا وا, لوگ من دے بھی ہے کہ نہیں من دے. اللہ جی تیرے دین دا کام کرنا وا, اللہ جی لوگ جان دے دشمن نے بڑھ کے اللہ دا شکر کر دے نے. اللہ جی تیرا شکر ہے میرے کو تو اپنے دین دی کام لے رہے آئے. اللہ دے قرآن نے فرمایا انہو کان عبد شکور. اللہ دے نبی اللہ دے شکر گزار نے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا ہے شاکر لانعمہ, اللہ دی نعمتاں دا شکر کرنے والے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے. تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پاک دے اندر موجود نے. رات نماز پہ پڑھ دینے, رات نماز پہ پڑھ دینے, مصلے دینے تے مصلے تے کھڑے ہو گئے نے. تبرمت قدمہ ہو, میرے نبی علیہ السلام قیام دی حالت دے اندر اتنا لمبا قیام کیتا ہے, اتنا لمبے سجدے کیتے, اتنے لمبے رکوع کیتے. ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیتا, اتنے لمبے سجدے کر دے. میں گمان کر دی کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی روح قبض ہو گئی ہے, روح نکل گئی ہے, اتنا لمبا سجدہ کر دے نے. یار کدی سوچیا کر جس نبی دی غلطی بھی کوئی نہیں, جس نبی دا گناہ بھی کوئی نہیں, ساری رات مصلے تے کھڑے ہو کے اپنے رب نو پہ منا دے نے. ساری رات سجدیاں دے اندر سر رکھ کے نماز پڑھ دے نے. اسی اگر تے نماز پڑھ لئیے, اسی احسان بڑے کرنے, نماز پڑھی اسی فجر ٹائم آیا تے ایسی زور ٹائم نہیں آیا, اوہ پٹھے لے چلا گیا جی. 5 نمازاں اللہ نے فرض کی دیا نے. نبی علیہ السلام دے سجدے ساری رات سجدے دے اندر نے, ساڑھے واسطے دعاواں نے, ساڑھے واسطے دعاواں نے, اللہ میری امت نو معاف کر دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ فرما دیا نے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی اتنے لمبے سجدے کر دے ہو, اتنے لمبے قیام کر دے ہو, اب دیکھو نا تواڈیاں ہڈیاں پھٹ گئیاں نے, تواڈے پاؤں تے سوزش آ گئی ہے. نہ اتنی عبادت کریا کرو, تھوڑی عبادت کر لیا کرو. تے میرے نبی علیہ السلام فرما دے نے عائشہ میں عبادت پتا کیوں کرنا وا, میں راتوں نو قیام لمبا پتا کیوں کرنا وا. افلا اکون عبد الشکورا, میری عائشہ میری حمیرہ میری عائشہ میں راتاں نو قیام اس وجہ تو کرنا وا. افلا اکون عبد الشکورا. عائشہ کیا میں اس رب دا شکریہ ادا نہ کرا جن نے مینوں نبیاں دا امام بنا چھڑیا ہے, یتیمی تو اٹھا کے نبوت دا تاج بنایا ہے. میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں. او پتہ چلیا ہے کہ راتاں نو جڑے اٹھ دے نے, راتاں نو جڑے جناب مصلے تے آ جاندے نے نا تو پھر شاکر بن جاندے نے, اللہ دا شکر گزار کرنے والے بن جاندے نے. آئیے نا میں صدقے جاواں, قربان جاواں, لکھوار جاواں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دا شکر کرنا ہے, اللہ دے نال شکوا نہیں کرنا, شکوا نہیں کرنا. شکر دا نا عام طور تے لفظ الحمدللہ تے اپنی زبان تو جاری رکھنا چاہیے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
اللہ ترازو لگان گے قیامت والے دن ترازو لگے گا ایک پلڑی زمین و آسمان رکھ دیں گے 7 زمین 7 آسمان چل جائے گا ہر چیز چلے جائے گی پہاڑ چلے جان گے تے اللہ دے ترازو نو جھکا نہیں سکن گے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں بندہ اپنی زبان چوں پڑھدا ہے الحمدللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تملا المیزان ایک کلمہ اپنی زبان چو ادا کردا ہے شکر دا کلمہ ادا کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس ترازو نو 7 زمیناں نہیں جھکا سکے جس ترازو نو 7 آسمان نہیں جھکا سکے ایک کلمہ اٹھا کے دوسرے پلڑے چ رکھ دیتا جاندا ہے تملا المیزان پلڑا باری ہو جاندہ ہے میزان بھر جاندہ ہے وزنی ہو جاندہ ہے آؤ نہ پھر اپنے میزانوں پر لئیے دعوت فکر پہ دینا رب نہ شکوہ نہیں کرنا ایک بندہ سی ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں تے اپنی زبان جو الحمدللہ پڑھی جا رہے حرم دے موقع دینا یہ بات یہ سامنے آئی ہے تے پوچھنے والے نے پوچھا جی بڑا عجیب معاملہ ہے تیریاں باواں بھی کوئی نہیں لتاں بھی کوئی نہیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کیا پوچھنے والے ہیں میں پتہ شکر کیوں کرنا الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے میں اس وجہ تو اپنی زبان جو الحمدللہ دیا تسبیح کرنا وا جس اللہ نے دل دیتا تے صبر دل دیتا ہے صبر کرنے والا دل دیتا ہے تے شکر کرنے والی زبان دے چھڑی ہے اگر اللہ صبر کرنے والا دل نہ دین دے شکر کرنے والی زبان نہ دین دے ہلاکت دے اندر گر جانا سے میریاں باواں میں کوئی نہیں لتاں میں کوئی نہیں میں صبر کرنا وا دل دے اندر سوچنا وا او بھی تے لوگ ہیں نے جنہ دا دل ہی نہیں بے مردہ ضمیر نے مردہ قسم دے لوگ نے او بھی تے لوگ ہیں جنہ دیاں زبانہ کوئی نہیں گونگے قسم دے لوگ نے میں تے اللہ دا شکر ادا کرنا وا جن زبان تے دے چھڑی ہے او یار تو بھی اللہ دا شکر ادا کریا کر جس اللہ نے ویکھن لیا اکھاں دتیاں نے اور اگر اللہ بنائی دیں تے قادر ہے تے واپس لین تے بھی قادر ہے جی اللہ دل دی دھڑکن دین تے قادر ہے تے دھڑکن روکن تے بھی قادر ہے اے اللہ دیاں نعمتاں سی کھانے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تُسی گن نہیں سکدے کدی غور تے کری ہے نا اسی غور نہیں کرنے اسی کہنے جی یہ جگ میٹھا اگلا کے جتا دیکھی جائے گی نبی السلام فرماتے ہیں اللہ نے نعمتاں دے بارے پوچھنا ہے یہ ایویں اللہ نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ دی نعمتوں نے جھٹلانے والے اے میں نہ کرے کر شکر ادا کریا کر اگر پریشانی آ جائے حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے پریشانی آ گئی ہے تے خالق دی شکایت مخلوق نو نہیں لگاونی اسی پتہ کی کرنے کوئی پریشانی آ جائے نا تے اسی بندہ کوئی نہیں یار رب نو اسی لبے سی یار رب سڑنا کی کرن ہے یار اللہ نے ہمیں کرنا نہیں چاہیے شکوہ مخلوق دے کول خالق دا شکوہ مخلوق دے کول اے ذلیل قسم دے بندے نے ایسے اگر تانوں کو پریشانی ہے نا اگر تانوں اللہ دے نال کوئی گلا شکوہ ہے تے گلے شکوے دی صورت نہیں پیش کرنا اللہ دے نال اپنا غم شیئر کرنا ہے اللہ جی انما اشکو بثی و حزنی الاللہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نو غم پہنچے آئے بیٹے دیاں جدائیاں نے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی رو رو کے تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ نہ شکوہ نہیں کیتا اللہ جی میں تیرا نبی تیری دین دی تبلیغ کرنے والا میرے نال بھی ایویں کر چھڈیا جے بلکہ کی آکھیا ہے انما اشکو بثی و حزنی الاللہ اللہ جی میرا غم بھی تواڈے واسطے اللہ میری پریشانی آیا نے تسی حل کرنے والے ہو او ویر جی میری بی بی پینا روحانی ماں پینا نوٹ کر کے لے جاوے پریشانی آ گئی ہے رب دا شکوہ نہیں کرنا اپنے رب نال جناب شیئر کرنا ہے اللہ جی مینوں مصیبت پہنچی ہے پریشانی پہنچی ہے آؤ نہ میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوار جاواں شکر کریا کرو اللہ دا شکر کریا کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نوٹ کیجئے گا
گا ابو داؤد دے اندر 1522 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دن دا وقت ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جا رہے نے فرما دے نے کالا یا معاذ اے میرے پیارے معاذ اے میرے پیارے معاذ واللہ انی لاحبکا واللہ انی لاحبکا اے میرے پیارے معاذ اللہ دی قسم مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے اگر کسی نال دین نال وجہ دا پیار ہوئے تو انہوں دس دینا چاہیے کہ یار میں تیرے نال پیار ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی علیہ السلام دے کول نا ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ نبی مینوں اس بندے نال بڑا پیار فرمایا انہوں دس گیا میں تیرے نال پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے او دے کول گیا یار میں تیرے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کرنا انی احبک فی اللہ میں تیرے نال پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے او اللہ دا ولی نے کہا اچھا تو جس اللہ دی رضا واسطے میرے نال پیار کرنا میں دعا کرنا کہ او رب تیرے نال پیار کرے دس دینا چاہیے اگر کسی نال پیار ہوئے نا دین دی وجہ تو محبت ہو جائے کہ یار بندہ قرآن بڑا سونا پڑھ جائے اے یار اے نمازی ہے اے جناب تہجد گزار ہے پیار ہونا چاہیے تو ہو جائے دس دیا کرو نبی السلام دی سنت ہے تو نبی علیہ السلام فرما دے نے واللہ انی لاحبک اے پیارے معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا وا پیارے معاذ انی اوصیکا میں تینوں وصیت کرنا وا میری وصیت نوٹ کیجئے گا نبی علیہ السلام فرما دے نے پیارے معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ اے جڑا میں تینوں وصیت کر لگیا وا ہر نماز تو بعد پڑھیا جے چھڈیا جے نہ ضرور پڑھیا جے ہر نماز تو بعد پڑھیا جے تقول رب آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک میرے پیارے معاذ ہر نماز سے بعد نماز پڑھ کے پڑھیا کرو اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا اللہ جی مینوں ہمت دے میری مدد کر آئینی علی ذکرکا اپنے ذکر دے اللہ میری مدد کر میں تیرا ذکر کر دیا رواں اللہ میری مدد کر اللہ شکرے کا اللہ جی میرے مدد کر میں ہر ٹائم تیرا شکر ادا کریا کرا اللہم انی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتک اے جی اللہ جی میری مدد کیجئے گا کہ میں تہاڈی عبادت نوں احسن انداز دے نال ادا کر سکاں سبحان اللہ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے نے ابو داؤد دے اندر 1510 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اللہم اجعلنی لکا شکارا اللہم اجعلنی لکا شکارا ولکا زکارا ولکا رحابا اللہ جی مینوں ایسا بنا دے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے کون کہہ رہے نبی علیہ السلام کہہ رہے اللہ جی مینوں بہت زیادہ شکر گزار بنا دے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے دسو میرے نبی علیہ السلام ہر وقت جڑے اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو دعا کرنے کہ اللہ میرے شکر گزار بنا دے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے پتہ چلیا کہ اللہ نو وہ بندہ بڑا پیارا لگے اللہ دی نعمت کھا کے اللہ دا شکر ادا کر دے سبحان اللہ یار ویکھ صحیح اللہ دی ایک نعمت کیسی ہے اسی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے ابو بھی چڑک دائے امی بھی چڑک دیے لوگاں دے سامنے غلطی ہو جائے لوگاں دے سامنے عیب کر بیٹھیے گناہ ہو جائے لوگ کہندے نے او جا رہے جن نے غلطی کیتی سی او جا رہے جن نے گناہ کیتا سی لوگ انگلیاں کس دے نے لوگ اس بندے تو بچ دے نے سزا بھی دیندے نے ماں پیو بیٹے نو چڑک دے بھی نے ڈانٹ دے بھی نے مار دے بھی نے تیری روٹی بند کر دیاں گے تیرا کھانا بند کر دیاں گے اور یار سوچیا کر اسی صبح تو لے کے شام تک اللہ دیاں لاکھوں نعمتاں استعمال کرنے آ اسی ناشکریاں بھی کری جانے آ اسی قدم قدم تے گناہ بھی کرنے آ لیکن میرے اللہ نے ساڈیاں روزیاں بند نہیں کیتیاں ساڈا کھانا بند نہیں کیتا سبحان اللہ ایک گناہ تیرا لوکی ویکھل تے دیون دیس نکالا او لاکھ گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا شکر کریا کر
اللہ تو نعمتاں دے جا رہا ہے، تینوں نعمتاں دے جا رہا ہے، تو نماز نہیں بھی پڑھدا اللہ پھر بھی رزق دے جا رہا ہے، نماز ویلے کبیلے پڑھنا ہے پھر بھی تینوں نعمتاں دے جا رہا ہے، اللہ دیا نہ شکریہ کرنا ہے جناب، اللہ دے بارے بدگمانیاں رکھنا ہے، اللہ ساڈا پھر بھی سانو رزق دے جا رہا ہے، نعمتاں دے جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، مسند احمد کی حدیث نوٹ کیجئے گا، یقول اللہ عز و جل یوم القیامت، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے یبن آدم، اے آدم دے بیٹے آدم دی اولاد، جی جی اللہ جی کی گل فرمایا ہے، حملتک علی الخیل والابل، اے آدم دے بیٹے، اللہ سوال کرنگے قیامت والے دن سوال کرنگے، آدم دے بیٹے حملتک علی الخیل والابل، میں تینوں سوار کیتا گھوڑیاں تے، تینوں سوار کیتا اونٹاں تے، تو سواری بنایا اونٹانو، تو سواری بنایا جناب کنانو، تو سواری بنایا اونٹانو بنایا گھوڑیاں سواری بنایا ہے، میں تینوں نعمت دیتی سواری دے نعمت دیتی ہے، آج ساڑھے کول سائیکل ہے، دل کیتا یار فلانے کو موٹر سائیکل ہے، جناب ضرورت ہے موٹر سائیکل لے لئے، سی سواری بدلی کار دے آگے، اسی جناب کار بھی بن سونیاں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن، اللہ نے پوچھنا تینو فلاں سواری تے سوار کیتا ہے، تیرے متحد فلاں سواری دیتی ہے، اللہ دوسرا سوال کرنگے، وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ، تیری شادی کی تھی، شادی تو پہلے پریشان پھردا سی، شادی تو پہلے بڑا پریشان پھردا سی، شادی ہو جائے سکون کوئی نہیں، شادی ہو گئی ہے ایمان مکمل ہو گیا ہے، اللہ کھنگے تینو جناب سکون دیتا، شادی کر کے خوبصورت بیوی دنال تیری شادی کر کے تینو نعمت دیتی بیوی دی صورت دے اندر، تیسرا سوال اللہ کرنگے، اے میرے بندے وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ، میرے بندے تینو رئیس بنایا ہے، تینو امیر بنایا ہے، اللہ پوچھن گے تین نعمتاں دتیاں نے، سواری دی نعمت، بیوی دی نعمت، گھر دیاں سرداریاں دیاں نعمتاں نے، تے اللہ فرمان گے فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تیرا شکر کتے وے، شکر کتے نعمتاں تے استعمال کر رہا ہے، بڑا وا ویلا کردا سی اللہ جی سواری نہیں، پیدل چل کے جانا وا اللہ جی، تینو سواری بن سونی دیتی، پریشان سی اللہ جی کہتے گناہ نہ ہو جائے، تیری تکمیل ایمان کر کے شادی کروائی، بڑا پریشان سی، مینوں معاشرے اہمیت کوئی نہیں، تینوں گھر دا سربراہ بنایا ہے، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تیرا شکر کتے، نعمتاں کھان والے ہو، بیویاں دے نال زندگی بسر کرنے والوں، سواریاں استعمال کرنے والوں، گھر دیاں سرداریاں اختیار کرنے والوں، اپنیاں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کریا جے، اسی اللہ دے دربار دے اندر جانا ہے، اسی رب نو کی منہ دکھانا ہے، آؤ نہ پھر اسی اپنے اللہ دے شکر گزار بن جائیے، کیویں شکر گزار بن جائیے، آؤ اللہ دا قرآن سنیے، طریقہ نوٹ کیجئے گا، اللہ فرماندے نے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اگر جانتے ہو اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ، آؤ نہ دو تین طریقے دسیے تے بات مکمل کر دئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قرآن پاک نازل اللہ فرماندے نے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، توحید پرست بندہ شاکر ہوندا ہے، شکر کرنے والا، جیڑا بدعتی ہوے جیڑا مشرک ہوے او شکر گزار ہو سکدا نہیں، بڑا کبھی اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، لیکن وہ اللہ دا شکر صرف لفظی ہے، حقیقت میں اللہ دا شکر ادا نہیں کردا، مشرک بندہ تے بدعتی بندہ لاکھ منہ کہے اللہ دا شکر ہے پا جی اللہ دا شکر ہے، او اللہ نو قبول نہیں، اللہ نے قرآن جا کے بل اللہ فاعبد، پہلے توحید پرست ہونا ضروری ہے، ایک ہی ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دور پاک، دور عظمتاں والا دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی عبداللہ، آقا جی میرا ابو فوت ہو گیا ہے، ابی بن منافق، عبداللہ بن ابی منافق فوت ہو گیا ہے،
اللہ دے نبی جی کرتا چاہیے، کرتا بھی دے چھڑے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی جنازہ بھی تسی پڑھانا آئے، پڑھا چھڑے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب وہ دے منہ دے اندر داخل کیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے جیڑا بدعتی ہوئے، ایتھے پتہ کی کہندے نے حضرات ایک اعلان سنیے، فلانی جگہ تے تبرکات تشریف لے آ رہے ہیں تو تسی تبرکات دی زیارت واسطے تشریف لے آؤ، اور میں کہا بھائی یہ پتہ نہیں تبرکات اصلی ہے کہ نقلی ہے، اے جی نبی علیہ السلام دے بال مبارک نے، تلوار مبارک ہے، آپ دا امامہ پاک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن تبرکات دی زیارت کی تے نجات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا جڑا اصل کرتا سی وہ بھائی منافق نو پہنایا ہے، اپنا لعاب وہ دے منہ داخل کیتا ہے، جنازہ پڑھایا، انہوں واٹ تبرک تو نہیں ہو سکتا، کام نہیں آیا ہے۔ اللہ دے ہاں قابل قبول ہے تے جڑا پکا سچا مسلمان ہے موحد قسم اللہ نے وہ قبول ہے، مشرک بندہ بدعتی بندے دا کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں، شکر بھی اللہ نے قبول نہیں۔ میں صدقے جاوا قربان جاوا لکھوار جاوا میرے مدنی کریم آقا دے غلام دے غلام دے غلام مسلم شریف دے اندر 2734 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایمان والے اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جاندے نے جدو کھانا کھاندا ہے تے الحمدللہ پڑھدا ہے، پانی پیندا تے الحمدللہ پڑھدا ہے، اللہ اس بندے تے کی ہوندے راضی ہو جاندے۔ وہ کس طرح جی؟ دوسری دی اس بات سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے نے کھانا کھایا ہے تے کھانا کھان تو بعد پڑھدا کی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، دعا نوٹ کر لو، یاد بھی کر، بچوں نوں یاد ہونی ہے نا، تسی بھی نوٹ کر لو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، پیٹ اپنا بھریا ہے، اپنی جناب ضرورت پوری کیتی ہے، اپنے جسم دی انرجی خود دیتی ہے، اپنے جسم متوازن رکھے آئے، کھانے تو بعد دعا پڑھ لئیے اللہ جی تیرا شکر ہے، اللہ جی تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ جی تیرا شکر ہے تسی مینوں یہ کھانا کھلایا ہے، یہ دعا پڑھدا ہے، میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایک کھانے تو بعد دعا پڑھدا ہے اللہ نے اتنا اچھا لگدا ہے کہ کھانا کھا کے دعا پڑھدا کہندا اللہ تیرا شکر تو مینوں کھانا کے لایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ دعا پڑھن دی وجہ تو اللہ اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ کھانے تو بعد پڑھیا کرو سبحان، بڑے نا کھانا کھا کے ڈکان مار کے یار لے چس نہیں آ گئی، ٹھیک ہے یار 400 چیز ہے لیکن دعا پڑھو، مسنون دعا، اپنے گناہ معاف کروا لیا کرو۔ دوسری بات ہے پانی پیا کرو، الحمدللہ پڑھیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سپیشل کہیں گے، گرمی آ رہی ہے نا، ابھی ٹھنڈے مشروبات کا بڑا اہتمام کرنے ہیں، اے چیز کر لو، اے شیک بنا لو، فلاں جی شیک بنا لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جو اللہ نے سب سے پہلے نعمتاں دے بارے پوچھنا نا، الماء البارد، ٹھنڈے پانی دے بارے پوچھنا ہے۔ گرمیاں بڑا پیندا سی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈیاں مشروبات پیندے ہو، اگر الحمدللہ کہہ کے شکر ادا نہیں کیتا تے وبال بن جائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے نے کھایا تے الحمدللہ پڑھے اللہ تیرا شکر ہے، ہن بندے نے پہنے آئے تے پئی کہندا کہ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، لباس خود پہنے آئے، زیب و زینت خود اختیار کی دیے، اپنی سطر نو ڈانپے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے لباس پہن کے پڑھدا ہے الحمدللہ الذی
کسانی ھذا الثوبا، اللہ تعریفاں تیریاں نے جن نے مینوں یہ لباس پہنا چھڑیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ یہ لباس پہن کے دعا پڑھنے والے دے بندے دے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا ہے جڑا بندہ رات سو گیا ہے اٹھدا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ جی سو گیا سی، روح چلی گئی سی، بے جان ہو کے بسترے تے آ گیا سے، صبح اٹھ کے پھر اللہ دی حمدہ کردا ہے، شکر کردا ہے، اللہ تیرا شکر ہے میرے نویں زندگی دے نال نوازے آئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ جی مرن تو بعد زندگیاں دتیاں تے تسی دتیاں نے، اللہ نے بڑا پیارا لگدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مدنی کریم آقا دے غلام دے غلاماں دے غلام ہو، میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، 1021 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے دا بیٹا فوت ہو گیا ہے، لگتے جگر فوت ہو جاندا ہے کہ اللہ فرشتیاں نوں پوچھدے نے میرے فرشتے ہو تسی میرے بندے دا بیٹا او دی روح قبض کر کے آئے ہو، او دی کیفیت کی سی، میرے بندے دا جگر گوشہ تسی لے کے آئے ہو، او دی کیفیت کی سی، فرشتے کہندے نے یقولون، فرشتے کہندے نے حامدہ کا واسترجا، اللہ جی اسی تیرے بندے دا بیٹا لے کے آئے ہیں، بڑا خوبصورت بیٹا سی، بڑا حسین و جمیل بیٹا سی، اس باپ نو اپنے بیٹے نال بڑا پیار سی، اللہ جی اسی لے کے آئے ہیں، جدو دی روح قبض کیتی ہے او دی زبان جو نہ شکری والے کلمے نہیں نکلے بلکہ اپنی زبان جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ، اللہ جی تیرا شکر ادا کردا سی، بیٹے دی وفات تے غم تے اپنی جگہ تے واویلا نہیں کیتا، اللہ جی تیرا شکر پہ ادا کردا سی، واسترجا اور نال انا للہ پڑھدا سی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماتے نے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اے بنو لعبدی، اے بنو لعبدی بیتن فی الجنہ، اور میرے بیٹے دے میرے بندے دے بیٹے دی جدائی تے الحمدللہ پڑھن دی وجہ تو اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں میرے اس بندے دے نام دا جنت دے اندر ایک محل تعمیر کر دیتا جائے، وَسَمُّوا بیت الحمدی، اور اس محل دا نام رکھ دو بیت الحمد، اے او میرے بندے دا محل جن نے مصیبت دے ویلے شکر کیتا ہے، اپنا منہج بنا لو، مصیبتاں بھی آن پریشانیاں بھی آئے کچھ بھی ہو جائے آقا کرو الحمدللہ الحمدللہ۔ بعض اوقات ساڈے کہندے نے یار تے کوئی باپ فوت ہو جائے تو کوئی کہے الحمدللہ، تو لوگوں نے کہنا یہ تے پہلے کہندا سی بابا ٹر جائے تے جائیداد مل جائے، لوگاں دی ٹینشن نہیں لینی اسی، غم اپنی جگہ تے اسی رب کو جنت گھر لینا ہے، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے نا قریبی، انا للہ پڑھنے نال الحمدللہ پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ نے سانوں نعمتاں دتیاں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر شکر کرو گے اللہ فرماندے نے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماندے نے تانوں نعمتاں دواں گا، اگر نعمتاں کھا کے میرا شکر کرو گے میں تانوں زیادہ دے دیواں گا۔ تو یار ویکھنا اے مسجد اللہ دی نعمت ہے، اگر یہ قدر نہیں کیتی، نماز نہیں پڑھی مسجد دے اندر آ کے آباد نہیں کیتا، اللہ سوال کرنگے دس تیرے کول مسجد سی، تیرے پنڈ دے اندر مسجد سی، نمازہ نہیں پڑھدا رہا ہے، اب دیکھنا اللہ کہیں گے تینوں دین دی تعلیم واسطے معلم دیتا ہے، مدرس دیتا ہے، تو یہ نہیں آکھے گا اللہ میرے کو دسن والا نہیں آیا ہے، مینوں رہنمائیاں کرنے والا نہیں آیا ہے، نہ شکری نہ کرو نہ شکری نہ کرو، اگر مدرس مل گیا ہے اگر امام مل گیا ہے تو کو دین سکھ لیا کرو، اللہ نو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ جی میں بریا مینوں پتہ نہیں لگیا، اللہ دی قسم تواڈے کول نعمت موجود ہے، اللہ نو یہ نہیں کہہ سکتے، ایتھے پتہ ہو گیا آپ جی دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، اسی نماز پڑھنے بھی ہاں تے پتہ نہیں نماز برائی تو نہیں روک دی، اسی گناہ بھی کری جانے نال لا، اور میں کہا ویر جی 100 چو کوئی ایک بندہ ہے گا جنہوں نماز ہوندی بگر نہ کسی نو نماز ہی نہیں ہوندی، سن کے دیکھ لو میرا تو تجربہ ہے، ایتھوں دا نہیں
میں اپنے علاقے کے لوگوں کے نال بھی یہ کام کر رہا پڑھا رہا انہوں کسے ایک بندے نو نماز ہی نہیں آتی ڈب کے مرن کا مقام نہیں پھر اس کے شرم آتی ہے آپ جی پوچھنے لگے تے رب نو کی جواب دیو کہ تہاڈی نماز نہیں صحیح ہوئی تے پہلا سوال اللہ نے نماز کا کرنا ہے اگر یہ ٹھیک ہوئی تو پھر اگلے معاملہ ٹھیک ہونے نے نماز خشوع کیوں نہیں ہوتا سانو پتہ نہیں نماز کی ہے ابھی غلط ملت پڑھی جانے ہیں اور ایک لفظ نو اگے پیچھے کر دینا زیر زبر نو تے مانا الٹ ہو جاتا جی جہے عرب ملک نے پوچھ کے دیکھو نا لفظ قلب ہونا ہے قلب انہوں اسی قلب پڑھیں گے تو کتا مانا بن جائے گا اصل کا مانا دل ہے قلب کا مانا کی ہے دل اگر قلب پڑھیں گے تو کتا بن جائے گا کنا فرق ہے اسی سوچتے ہی نہیں اچھا کہنے آوا جی بڑی اللہ دعاواں ہی نہیں قبول کرتی یار کس طرح دعا قبول کر سانو پتہ ہی نہیں اسی غلط ملت پڑھی جانے نماز بھی غلط قرآن بھی غلط نبی اسلام فرماتے ہیں القرآن حجت لک و علیک ایک قرآن قیامت والے دن یا تیرے حق کی گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا اسی سمجھنے قرآن سیکھنا بچیاں دا کام ہے اسی کہنے بچے سیکھن قرآن اسی دے ولی ہاں اسی دے جناب نبیاں نو بھی آلہ اسی یہی سمجھنے اسی کیوں نہیں سیکھتے قرآن اے جی شرم آتی آپ جی داڑھی آ گئی رب نے جب اتنے پھڑ لیا تو کی آخو کہ رب نے جی میرے شرم آتی سی یہ بچیاں دا کام نہیں یہ اللہ نے تانوں نعمت دیتی ہے مرکز بنے ہے امام تواڈے کول ہے خطیب تواڈے کول ہے ہر بندے تے ضروری ہے کہ وہ اپنا قرآن ٹھیک کرے اپنی نماز ٹھیک کرے اللہ دی نعمتاں دی شکر گزاری کریا کرو اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید اگر میرے نعمتاں دی شکر نہیں نہ کرو گے نہ شکری کرو گے اللہ فرماندے میرا عذاب بڑا سخت ہے حضرت عروہ بن مسعود سکوی رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے گئے نے نال چار بیٹے نے چار سنو توجہ کرنا 5 منٹ دی معذرت پیر تے ناسور ہوئے ایسی بیماری کو چیز بن گئی حکیمہ نے آکھا جی پیر کٹیا جائے گا اچھا جی پیر کٹیا جائے گا اگر پیر نہ کٹیا تو پوری لت کٹی جائے گی زہر پھیل جائے گا انہوں نے کہا جی سوئی اس طرح کرو کہ پیر کٹ دیو جی ٹھیک ہے کی کرنا جی بوٹی ایک کھلائی جائے گی جے تمہیں نشہ آئے گا تو پھر پیر کٹے گا نہ نشہ حرام ہے میں حرام کام نہیں کر سکتا اس طرح کرے آجے کہ میرے کو ایک حل ہے تسی میرا پیر کٹ سکتے ہو میرے کو ایک حل ہے وہ کی ہے میں اللہ دے سامنے کھڑا ہو جانا واتے پڑھاں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم او حکیم صاحب جے میں اللہ دی نماز شروع کر دیواں گا تسی پاؤں کٹ لیا جے تے جدو پتا ہوئے میں نماز رب نو اے کہہ رہا ہاں رب نہ گلاں کر رہا ہاں پھر نماز دا مزہ آوندا ہے پھر ہور وچ صاحب نہیں ہوندے حضرت عروہ بن مسعود سکوی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے نے چھری نہ گوشت کٹیا گیا پیر دا آری نال ہڈی کٹی گئی پتہ ہی نہیں لگیا جدو سلام پھیر دے نے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تے جناب ویکھ دے کی نے خون چل رہے آئے تے گئی دے نے اللہم لک الحمد اذا رضیتا اللہ جی تیرے واسطے ساری حمدانی تیرا شکر ہے اللہ جی تو راضی ہو جا تیرا شکر ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا ہوں زخم ہے نا اس دور دا طریقہ سی زخم ہو گیا ہوں انہوں کور کرنے واسطے گرم تیل جو پاؤں ڈبونا سی گرم تیل جو پاؤں ڈبویا لت ڈبوئی بے ہوش ہو گئے کشی تاری ہو گئی تے جدو ہوش آئے نا تے پھر کی پڑھ دے نہیں الحمدللہ اللہم لک الحمد حتی ترضا اللہ تو راضی بھی ہو جائے پھر بھی تیرے واسطے شکریہ نے تیرے واسطے تعریف ہے تھوڑی دیر گزر دیئے حضرت جناب عروہ مسعود سکوی نے فرمایا کہ تہاڈا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے تے حضرت جناب عروہ بن مسعود سکوی فرما دے نے اللہم لک الحمد بعد رضا اللہ جی میں پہلے بھی تیرے واسطے شکر گزار بندہ سی میرے مصیبت آئی ہے تو راضی ہو گیا میں پھر بھی تیرے تے راضی ہوں میں تیرا شکر کرنا وا اللہ جی تسی راضی ہو گئے ہو اللہم لک الحمد بعد رضا تواڈے راضی ہون تو بعد ہی میں تواڈا شکر کرنا وا کی ہویا جے میرے 4 بیٹے ایک ٹر گیا تو کی ہویا
میرے دونوں بازو ٹھیک ہے، میری 2 لتاں سی، ایک میرا پیر ٹھیک ہے، اللہ تیری نعمت نہیں، اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ آؤ حضرات اسی بھی غور کریے، اللہ نے سانو کنیاں نعمتاں دتیاں نے، اسی اللہ دیاں شکریہ کرنے ہیں، اللہ دا شکر گزار بن جائیے، اللہ دی ہر نعمت اللہ دا شکر ادا کریا کرو، زبان تو بھی عمل تو بھی۔ عمل دا مطلب ہے کہ عبادت کرو، اللہ دے گھر آ کے کرو، گھر چ نماز نہیں ہوندی پھر نہ گیا جے، میں بری انشاءاللہ اللہ دے دربار سے اللہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہاں، نماز گھر چ نہیں ہوندی نہیں ہوندی نہیں ہوندی، میں بری ہے، اللہ دے دربار سے بری ہے، میں ہر جگہ تے پنڈ بھی اعلان کیتا ہے، یہ کوئی بندن کا ہفتی میں گھر نماز پڑھ لی، پٹھے لین گیا سی لیٹ ہو گیا، کم تے گیا سی لیٹ ہو گیا، گھر نماز صرف مجبور بندے دی ہے۔ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جڑا بڑا بیمار سی، فرمایا کہ میرے کو میری رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں دے جی، میں اکھاں تو نبینا بھی ہاں، رستہ بھی خراب ہے، 3-4 عذر پیش کی، فرمایا جی اگر تیرے کنا چ آواز آندی نا تیرے گھر تے تیرے واسطے ضروری ہے مسجد آ کے نماز پڑھو، یہ اللہ دی تہاڈے تے بڑی وڈی نعمت ہے مسجد، اینو آباد کرو۔ مسجد آباد کرنا ساڈا ہی کام ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو ہر نعمت دی شکر گزاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔